کہ دیکھیں ایک غیر مسلم کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ بھائی وہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، آپ اس کو بولیں گے یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ بولیں گے یہ قرآن کا حکم ہے، وہ تو قرآن کو نہیں مانتا۔ آپ بولیں گے جی ہمارے پروفٹ نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینہ روزہ رکھو، وہ آپ کے تو پروفٹ کو بھی نہیں مانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کافی سالوں پرانی بات ہے۔ میں شاید پہلے بھی کئی دفعہ رمضان میں اس واقعے کو سنا چکا ہوں کہ رمضان کا مطلب ہے نا، روزے کا مطلب حضور نے فرمایا یہ شہر الصبر ہے اور شہر المواسات ہے، یعنی یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ تو میں سفر کر رہا تھا، غالباً ہانگ کانگ جا رہا تھا، کوئی لمبی فلائٹ تھی، ہانگ کانگ جا رہا تھا جوہانسبرگ سے، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اس وقت ہم ماشاءاللہ اور ابھی بھی ینگی ہیں، اس وقت زیادہ ینگ تھے، جذباتی بھی تھے، جوشیلے بھی تھے کہ بھئی کسی بھی صورت میں روزہ نہیں توڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، سفر بھی ہو روزہ نہیں چھوڑنا۔ تو وہ ایک اب یہ ایئر لائن تھی، غالباً جاپان ایئر لائن تھی، تو وہ جو خاتون تھی، اب وہ ایئر ہوسٹس، لمبی فلائٹ تھی، جیسے ابھی جب فلائٹ تھی نا، جب میں ابھی جاپان گیا ہوں تو آلموسٹ 11.5-12 گھنٹے کی فلائٹ تھی، جو برٹش ایئر ویز کی ڈائریکٹ فلائٹ ٹوکیو ناریتا کی، یعنی ایتھرو سے۔ تو وہ بھی اسی طرح بڑی لمبی فلائٹ تھی، جوہانسبرگ سے ہانگ کانگ کی تقریباً 11-12 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اب وہ جو ہے وہ مجھ سے بیچاری جو ہے وہ کھانا سرو کر رہی ہے، وہ بار بار جو ہے، اچھا وہ میرے پاس آئے، وہ کہہ کہ کچھ کھا لو، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا۔ پھر وہ آئے کہہ کہ کچھ پی لو، میں نے کہا بھائی پینا بھی نہیں ہے۔ تو اس بیچاری کے دل میں آیا ہوگا بھائی اتنے پوری لمبی فلائٹ ہے، نہ یہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، یہ ٹھیک تو ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو وہ میرے پاس آئی، مجھے آگے کہتی ہے کہ بھئی یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 98-99 کی۔ تو مجھے کہتی ہے کہ بھئی تم کھا پی کیوں نہیں رہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی ایک تو یہ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور تمہیں نہیں پتا کہ رمضان میں مسلمان جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو کہنے لگی بہت سارے مسلمان جب ہم دیکھتے ہیں وہ کھاتے ہیں جہاز میں رمضان میں بھی۔ میں نے کہا شریعت نے اجازت دی ہے، اسلام اتنا سخت دین نہیں ہے، اس نے اجازت دی ہے، لیکن جو طاقتور ہو، ینگ ہو، وہ اس کو رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو مجھے کہنے لگے اس کا رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب میرے لیے یہ بڑا چیلنجنگ تھا کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ دیکھیں ایک غیر مسلم کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ بھائی وہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے، آپ اس کو بولیں گے یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ بولیں گے یہ قرآن کا حکم ہے، وہ تو قرآن کو نہیں مانتا۔ آپ بولیں گے جی ہمارے پروفٹ نے کہا ہے کہ رمضان کے مہینہ روزہ رکھو، وہ آپ کے تو پروفٹ کو بھی نہیں مانتا۔ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ مذہبی مسئلہ ہے کوئی اس کا، تو وہ اتنا کوئی انٹرسٹ نہ لے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ ہمارے جو پروفٹ ہیں انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، وہ اس لیے روزہ رکھو تاکہ جو دنیا کے اندر غریب لوگ ہیں، جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں، جو ونربل لوگ ہیں، لیس فارچونیٹ لوگ ہیں، ان کے پاس جو کھانے پینے کو نہیں ہوتا، تو ہم اس مہینے کے اندر بھوکے پیاسے رہتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو، ہمیں فیلنگ ہو کہ پیاس کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پھر ہم ان کی مدد کریں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ بھئی تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ بھئی کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کو مواسات کہتے ہیں، غم خواری کہتے ہیں، جو بھی میں جس طرح سے سمجھا سکتا تھا اس کو سمجھایا۔ یقین جانیے کہ وہ بہت خوش ہوئی، وہ بڑی حیران ہوئی، کہتی اچھا کہ اس وجہ سے تم کھانا پینا تم نے چھوڑا ہے؟ میں نے کہا بالکل اس وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، یعنی اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ وہ تو ان کا تو فاقہ ہوگا نا، وہ تو اللہ کے حکم سمجھ کے تو نہیں رکھ رہے، ان کا تو فاقہ ہوگا، لیکن ان کو بتایا جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے جی، آپ کو بھی توفیق دے۔